اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔ ترجمہ: مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے رو سے اور آئندہ کی توقع کے لیے بہت بہتر ہیں۔ تفسیر: باقیات الصالحات یہ مال، دولت، بیٹے وغیرہ انسان کے لیے دلچسپی کا سامان ضرور ہیں۔ باقیات الصالحات کیا ہیں؟ تو سمجھ لینا چاہیے کہ مال و دولت اور بیٹے انسان کے لیے دلچسپی کا سامان تو ضرور ہیں، لیکن ان چیزوں پر ایسا فریفتہ نہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کی زندگی کو ہی بھول جائے اور انہی چیزوں پر بھروسہ کر بیٹھے، بلکہ اسے ایسی چیزوں پر امید وابستہ رکھنی چاہیے جو فنا ہونے والی نہیں ہیں بلکہ باقی رہنے والی ہیں، اور وہ اس کے نیک اعمال ہیں جن کا بدلہ بھی بہت اچھا ملے گا اور ان پر توقع بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ باقیات الصالحات ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسے نیک اعمال کی داغ بیر ڈال جاتا ہے کہ بعد میں مدتوں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ ایسے اعمال کا اجر اسے اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، جیسے کوئی آدمی نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے، یا کوئی دینی مدرسہ قائم کر جائے، جب تک اس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہے گا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، یا کوئی رفاہ عامہ کا کام کر جائے، جیسے کنواں کھدوا دیا، یا مسافروں کے لیے، بے گھر لوگوں کے لیے سرائے بنوا دی، ہسپتال بنوا دیا، یا کوئی چیز جو عام لوگوں کے فائدے کے لیے وقف کر جائے۔ یہی چیزیں اس لائق ہیں جن میں انسان کو اپنی کوششیں صرف کرنی چاہیے۔ دنیا کی فنا ہونے والی چیزوں میں ڈوب جانا اچھی بات نہیں ہے۔ اس آیت سے مقصود لوگوں کو نیک اعمال کی طرف توجہ دلانا ہے تاکہ وہ باقی رہنے والے نیک اعمال کو چھوڑ کر جو آخرت میں کام آنے والے ہیں صرف دنیا کی زندگی والی چیزوں میں مشغول صرف دنیا کی زندگی کی زینت والی چیزوں میں مشغول نہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی زندگی بے ثبات اور عارضی ہے، جیسا کہ پچھلی آیات میں مثال سے واضح فرمایا ہے۔ تو اس کی چمک دمک اور زینت اس سے بھی زیادہ بے ثبات اور عارضی ہے، تو باقی کو فانی پر ترجیح دینا ہی کامیابی ہے۔ اس آیت میں مال اور بیٹوں کا ہی ذکر فرمایا، کیونکہ مال میں انسان کی ملکیت ہر چیز آ جاتی ہے مکان، مویشی، سونا، چاندی وغیرہ۔ والباقیات الصالحات، ان الفاظ میں وہ تمام نیک اعمال آ جاتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور ان کا اجر قیامت کے دن کے لیے باقی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا،
الباقیات الصالحات کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، والحمد للہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ الباقیات الصالحات کا ایک خاص مفہوم بھی ہے، یعنی وہ اعمال جن کا ثواب آدمی کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ ایک وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، مثلا مسجد بنا دیا، شفا خانہ، کنواں وغیرہ۔ ایک وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، مثلا کسی کو پڑھا دیا، تبلیغ کر دی، دعویٰ کر دیا۔ اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مثلا اس کے شاگرد ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے بچے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم ولیلۃ فی سبیل اللہ خیر من صیام شہر وقیامہ، خیر من صیام شہر وقیامہ، وَإِمَّا تَجَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانِ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا رباط، یعنی سرحد پر دشمن کے مقابلے کے لیے رہنا، ایک ماہ کے روزے اور اس کے قیام سے بہتر ہے۔ پھر اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل اس کے لیے جاری رکھا جاتا ہے جو وہ کرتا تھا، اور آزمائش کرنے والوں منکر نکیر سے امن میں رہتا ہے۔ مسلم میں ایک دن اور ایک رات کے لفظ ہیں اور اس میں فی سبیل اللہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ جاریہ، تعلیم دین، دعا کرنے والی اولاد، صالح اور اللہ کے راستے میں لڑنے والی خاص باقیات الصالحات ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں کون سی یا کون سی ہیں؟ کسی نے نماز کو کہا، کسی نے الحمدللہ پڑھنے کو کہا، کسی نے سبحان اللہ کو کہا کہ یہ باقیات الصالحات ہیں، کسی نے بار بار اللہ اکبر کا ذکر کرنے کو، کسی نے بار بار لا الہ الا اللہ پڑھنے کو، اور کسی نے نیک اعمال کو باقیات الصالحات کہا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ عام ہے اور تمام نیکیوں کو شامل ہے۔ تمام فرائض اور واجبات اور سنن اور نوافل سب باقیات الصالحات ہیں، بلکہ برے کاموں سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا ایک عمل صالح ہے، نیک کام ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کے پاس سے اجر و ثواب کی امید